آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ابواب قائم کیے ہیں غصے کے بارے میں، اور پھر آگے دوستی دشمنی کے بارے میں. اور اس میں پہلے وہ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں ارشاد فرمائے. جیسے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ غصہ بہت ساری باطنی بیماریوں کی جڑ ہے اور اس سے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں. اگر غصہ قابو میں نہ ہو تو اللہ بچائے وہ انسان کو بہت سی معصیتوں میں، گناہوں میں، منکرات میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں غصے کی مذمت فرمائی ہے اور غصے کو پی جانے کی فضیلت بیان فرمائی. پچھلے ہفتے یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی دوسرے کو مقابلے کے وقت پچھاڑ دے، شکست دے دے، بلکہ صحیح معنی میں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. کیونکہ جب غصہ آتا ہے اور انسان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ غصے کے اندر بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنے آپے میں نہیں رہتا، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے شروع کر دیتا ہے. تو جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور غصہ آنے کے باوجود اپنے آپے سے باہر نہ ہو اور اعتدال اور انصاف سے نہ نکلے، وہ ہے صحیح معنی میں بہادر. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پچھلے اتوار کو ہم نے پڑھا تھا. اب آگے آج جو ابھی پڑھی ہے روایت وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جتنے جتنے گھونٹ پیتا ہے، پانی کا گھونٹ، شربت کا گھونٹ، جن جن چیزوں کے گھونٹ انسان پیتا ہے ان میں کسی گھونٹ پر اتنا زیادہ اجر نہیں ملتا جتنا غصے کے گھونٹ پینے پر ملتا ہے. کہ آدمی کو غصہ آ رہا تھا اور اس غصے میں دل چاہ رہا تھا کہ نہ جانے کیا کر ڈالوں، جس پر غصہ آ رہا تھا اس کو مار ڈالوں، اس کو ڈانٹوں ڈپٹوں، برا بھلا کہوں، گالی دوں، یہ سب دل چاہ رہا تھا. لیکن وہ اپنے غصہ کا گھونٹ پی گیا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے رضامندی کے خاطر، تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. یہ جو گھونٹ پیا اس نے اپنے غصے کا، یعنی غصے کو دبا دیا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کیا، فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ اجر رکھنے والا گھونٹ ہے اس دنیا میں. اس سے زیادہ اور اجر کسی اور گھونٹ پر نہیں ملتا. کیونکہ نفس کا تقاضا ہو رہا تھا کہ زیادتی کرو، ناانصافی کرو، کسی کو برا بھلا کہو، اس کی دل آزاری کرو، مارو پیٹو. لیکن اللہ سے ڈر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان نے اپنے نفس کے اس تقاضے کو مغلوب کر دیا، دبا دیا. تو فرمایا کہ اس کے اوپر بے شمار اجر ملتا ہے انسان. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کو معاف کر دیتے ہیں، گزر کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے.
تو غصہ آنا جو ہے یہ تو کوئی گناہ نہیں، خود بخود غصہ آ گیا بے اختیار، تو غصے کا آنا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس غصے پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دینا یہ ہے گناہ۔ غصہ تو جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں انسان کے ہر انسان کے رکھا ہے، اور یہ اگر صحیح استعمال ہو تو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ انسان اپنے دفاع کا قابل نہیں ہوتا بغیر غصے کے، غصہ ہی بالکل نہیں ہے تو کیسے دفاع کرے اپنے مال دولت کا، اپنے بیوی بچوں کا؟ تو دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ غصہ نہ ہو تو جہاد کیسے ہو؟ تو فی نفسی ہی غصہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر اعتدال میں ہو تو کارآمد ہے، مفید بھی ہے، لیکن جب یہ غصہ انسان پر چھا جائے، اس طرح کے حق اور باطل کا امتیاز مٹا دے، انصاف اور ظلم کا امتیاز مٹا دے اور انسان ناانصافی پر آمادہ ہو جائے، یہ ہے گناہ اور ہلاکت میں ڈالنے والی چیز۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ پی جاؤ اس کو، غصے کو، اس کے تقاضے پر عمل نہ کرو۔ یہ چند حدیثیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ عن سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاعلم كلمه لو قالها لذهب هذا عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقام رجل الى ذاك الرجل فقال تدري ما قال؟ قال قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل امجنون تراني۔ یہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں میں آپس میں تکرار ہو گئی، جیسے دو آدمیوں کے اندر رنجش ہو جاتی ہے تو تکرار ہو گئی اور نوبت اس تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ بڑے غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کا غصے سے چہرہ سرخ تھا اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی غصے کے مارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص جو اس وقت سخت غصے میں ہے وہ کلمہ اگر کہہ دے تو یہ غصے کی جو بہت حد سے گزری ہوئی کیفیت اس کے اوپر طاری ہے یہ دور ہو جائے، یعنی غصہ دور ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس غصے کی حالت میں اگر یہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ تو ایک صاحب جنہوں نے حضور سے یہ بات سنی وہ اٹھ کر گئے اس آدمی کے پاس جو سامنے غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا، اس سے جا کر کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ حضور نے کیا بتایا علاج تمہارا؟ حضور نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا ہے کہ تم اس غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو تو تمہارا غصہ دور ہو جائے۔ یہ صاحب جو غصے میں تھے اللہ بچائے، لگتا یوں ہے کہ یہ منافقین میں تھے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا غصے کا اظہار نہیں کیا کرتا تھا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا احسان مانتے اور کہہ دیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہنے لگے اس شخص سے جو پیغام لایا تھا، کہنے لگے کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ۔ تو کہنے لگے کہ کیا تم مجھے مجنون سمجھتے ہو کہ میرے اوپر شیطان چڑھ گیا ہے جو میں پناہ مانگوں؟ ایسی فضول کی بات کہہ دی۔
اللہ بچائے منافقین اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن حدیث کا جو منشا ہے وہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا غصے کا، کہ جب کبھی انسان کو غصے کی کیفیت طاری ہو جائے کسی انسان کے اوپر تو یہ کلمہ کہہ لیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور در حقیقت یہ تشریح ہے قرآن کریم کی ایک آیت. قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کریم نے کہا کہ جب بھی تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے، لفظ یہ ہے کہ کچوکا لگائے، کچوکا لگانے سے مراد ہے وسوسہ ڈالے کوئی دل میں. جب بھی شیطان کوئی دل میں وسوسہ ڈالے تو یہ کہہ لیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں مردود شیطان سے. تو یہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب بھی کہیں کچوکا لگائے. اب کچوکا لگانا شیطان کا یہ ہے کہ کسی گناہ کی طرف انسان کو چلائے، اس کا ذہن، اس کا خیال، اس کے ارادے کچھ گناہ کی طرف چلنے لگے، یا اور کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے جس میں اندیشہ ہو گناہ میں مبتلا ہو جانے کا. تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم. بڑا زبردست نسخہ بتا دیا یہ قرآن کریم نے اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ نسخہ اگر انسان اعتقاد کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاجوئی کی خاطر اختیار کرے تو ہر چیز میں معاون ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کبھی نہ کبھی دل میں گناہ کرنے کا کوئی جذبہ یا خیال پیدا نہ ہوتا ہو. شیطان دل میں ڈالتا رہتا ہے یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو، تو خیالات تو ہر ایک کو آتے ہیں، بڑے بڑے بھی اس سے مستثنا نہیں، خیال گناہ کا خیال آنے سے. قرآن نے کیونکہ جانتے باری تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہ انسان ہے میرا بندہ ہے، ان کے دل میں گناہوں کے خیالات آئیں گے، تو تدبیر بتا دی کہ تدبیر یہ ہے کہ جب کبھی شیطان دل میں ڈالے کسی گناہ کا خیال تو اللہ کی پناہ مانگ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. شیطان جب کسی ناجائز کام کی دعوت دیتا ہے اور دل میں خیالات ڈالتا ہے تو گویا یوں سمجھو کہ جیسے ایک ڈاکو ہے جو تمہیں اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہے. تو جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی ڈاکو اغوا کر کے لے جانا چاہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ کسی طرح اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے، ماں باپ کی پناہ لے لے، ان کی گود میں چلا جائے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی شیطان ڈاکو تم پر حملہ آور ہو اور تمہیں اغوا کر کے لے جانا چاہے ہماری گود میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہماری پناہ میں آ جاؤ، ہماری گود میں آ جاؤ. تو ہماری پناہ میں جب آ جاؤ گے تو انشاءاللہ شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. کر کے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا عمل، استعاذہ اللہ کی پناہ مانگنے کا عمل جو ہے بڑا عجیب ہے. جب کبھی ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ جب کبھی کوئی اندیشہ دل میں پیدا ہو، کوئی خوف آئے، کسی گناہ کا خیال آنے لگے، کوئی تشویش لاحق ہو، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے پناہ دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس خوف، اس اندیشے سے یا اس کے کم از کم برے نتائج اور اثرات سے آپ کو محفوظ رکھیں. اس کا پہلا عمل اللہ کی پناہ طلب کرنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو جس چیز کا خوف ہے یا جس چیز کا اندیشہ ہے اس کو دور فرما دیں. خوف ہو رہا ہے کہ فلاں کام ہوگا، دشمن میرے پر غالب آ جائے گا، خوف ہو رہا ہے کہ میں
پھسل جاؤں گا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے صدق دل سے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یا اللہ یہ اندیشے مجھے ستا رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، مجھے ان اندیشوں سے محفوظ رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق دل سے، خشوع سے اور حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو اول تو یہی ہوگا کہ انشاءاللہ جن خطرات سے پناہ مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطرات کو دور کر دیں گے. جب کوئی پناہ مانگے اللہ کی تو ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لقد، ایک خاتون سے فرمایا تھا لقد عزت بمعاذ. اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ لقد عزت بمعاذ، کہ تم نے ایسی پناہ مانگی جو اسی کی پناہ مانگنی چاہیے، اسی کی پناہ میں جانا چاہیے. تو اللہ کی پناہ ایسی ہی ہے. اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ خطرہ دور ہو جائے، وہ پیش نہ آئے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ خطرہ پیش آئے، یہ ہمارے آپ کی خواہشات پر تو دنیا نہیں چلتی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر چلتی ہے. اللہ کی مشیت ہی یہ ہو کہ خطرہ آ جائے تو اس کے برے نتائج سے اللہ تعالیٰ کم از کم تمہیں محفوظ فرما دے. اگر پناہ نہ مانگتے تو نہ جانے کس ہلاکت میں جا کر گرتے. پناہ مانگنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے برے نتائج سے محفوظ فرما دیں گے. اس واسطے یہ اللہ کی پناہ مانگنا کسی بھی حال نفع سے خالی نہیں. سب سے پہلا نفع تو یہ ہے کہ جب تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا، اللہ کی پناہ طلب کی، تو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کی دولت نصیب ہوئی، رجوع الی اللہ کی دولت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف دل راجع ہوا. یہ تنہا یہ نعمت اور یہ دولت ہی کم نہیں. دوسرے، جب اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، ان کی پناہ مانگی تو اپنے فائدے کے لیے، لیکن صرف اس جملے کے زبان سے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. جو کچھ نتائج ہو رہے ہیں وہ بات کی بات ہو نہ ہو، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب زبان سے نکالا تو تنہا یہ الفاظ زبان سے نکالنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر، تو رجوع الی اللہ کی دولت ملی، اجر و ثواب نقد عطا ہوا. اس کے بعد تیسرا یہ کہ جس اندیشے سے پناہ مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اور اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ وہ اندیشہ واقع ہو، تب بھی اس کے برے نتائج سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے فوائد ہیں اس کلمے میں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر گناہ کا تقاضا، جب بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، کسی بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ یہ شیطان مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے، بہکا رہا ہے اور گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. عادت ڈالیں اس کی، اور جب عادت پڑ جائے گی، مشق کریں، مشق ہو جائے گی، پھر دیکھیے اس کے کرشمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم. تو ہر گناہ میں ہے، لیکن یہاں اس حدیث میں خاص طور پر فرمایا کہ جب آدمی پر غصہ طاری ہو اور غصہ بڑھنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ہے. حدیث میں غصے کے اور بھی علاج بتائے گئے ہیں. ایک علاج یہ ہے جو حدیث میں آیا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنے سے نچلی کیفیت میں چلے جاؤ. یہ بڑی عظیم یہ بھی نصیحت ہے، کیونکہ غصے کا حساب کتاب ایسا ہے کہ یہ جو ہے یہ
غصہ جو ہے یہ انسان کے اندر اسپرنگ لگا دیتا ہے، اچھل کود شروع کر دیتا ہے غصے میں. عام طور سے یہ ہے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کو آمادہ کر دیتا ہے. اگر لیٹا ہے تو بیٹھ جائے گا غصے میں آ گیا، اور بیٹھا ہے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے غصہ جو ہے وہ انسان کو اچھالتا ہے، ابالتا ہے، اوپر کی طرف لے جاتا ہے. خاصیت ہی ہے غصے کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آدمی لیٹے سے بیٹھ گیا، بیٹھے سے اٹھ گیا، تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کرے گا، زبان کو استعمال کرے گا نہ، اور اس میں حدود سے متجاوز ہو جائے گا، گناہ کا مرتکب ہو جائے گا. اس کو اگر الٹے لے جاؤ کہ غصہ جو چاہ رہا ہے کہ میں ابلوں اور اچھلوں اور اوپر کی طرف جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کو الٹی طرف لے جاؤ. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. تو کیا ہوگا کہ اس کا جو جوش ہے غصے کا، اس میں جو ابال ہے وہ ابال بیٹھ جائے گا. یہ فرمایا. تیسرا علاج یہ فرمایا کہ ایسی حالت میں پانی پی لو. یہ غصہ جو ہے یہ بھی ایک آگ ہے جو انسان کے باطن میں بھڑک اٹھتی ہے، اور آگ کا علاج کیا ہے؟ پانی. آگ کیسے بجھائی جاتی ہے؟ پانی سے. تو پانی پی لو. 3 علاج تو یہ آپ نے بیان فرمائے جسمانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی پی لو. یہ 3 علاج تو جسمانی ہے. اور ایک چوتھا علاج ذہنی. اللہ، ذہنی علاج یا یوں کہہ لو نفسیاتی علاج. ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے صحابہ کرام میں سے، وہ اپنے غلام پر ناراض ہو رہے تھے اور غصہ کر رہے تھے، اور اس غصے میں اندیشہ تھا کہ شاید وہ کچھ حد سے آگے بڑھ جائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے تھے. آگے سامنے یہ منظر دیکھا کہ وہ اپنے غلام پر غصہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی غصے کے آثار ان کے جسم پر نمایاں ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دے کر ان سے کہا کہ اے فلان، للہ اقدر علیک، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تم کو اپنے غلام پر ہے. تو سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا غلام ہے، لہذا اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، اس کو مار بھی دوں گا تو اس میں پلٹ کر جواب دینے کی طاقت نہیں. تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ میری قدرت اس غلام کے اوپر بہت زیادہ ہے. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تم پر، تمہارے غلام پر تمہاری قدرت سے کہیں زیادہ ہے. یہ ایسا علاج بتا دیا کہ اگر انسان غصے کے حالات میں اس کا تصور کر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا، یہ دھیان انسان پیدا کر لے، یہ استعداد پیدا کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر بہت زیادہ قدرت ہے. وہ اگر چاہیں، میں تو پتہ نہیں کتنے کام ایسے کرتا رہتا ہوں جو باری تعالیٰ کے ناراض کرنے والے ہیں، اگر وہ غصہ اتارنے پر آ جائیں، العیاذ باللہ، اللہ کی غضب سے پناہ، اگر وہ غضب کا اظہار کرنے پر آ جائیں تو ہمارا آپ کا کہیں ٹھکانہ نہیں. تو یہ استحضار پیدا کرو، یہ چوتھا علاج.
یہ 4 علاج ہیں. چاروں علاجوں پر اکٹھا عمل. جن جن لوگوں کو غصے کی زیادہ عادت ہے اور غصہ کرتے رہتے ہیں, قابو سے بعض اوقات باہر ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کا اہتمام کریں. 4 علاجوں کا جو حدیث میں بیان فرمائے. دیکھو بھائی, کوئی بھی بری عادت خود سے نہیں چھوٹتی, اس کے چھوڑنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, کچھ محنت اور مشق سے کام لینا پڑتا ہے, تو پھر بری عادت چھوٹتی ہے. ایسی تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ہوا کرتی. تو لہذا مشق اسی طرح ہوگی کہ جب غصہ آئے ان 4 باتوں پر عمل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اپنی حالت کو بدل لینا, پانی پی لینا, اور اللہ تبارک و تعالی کے عظمت و جلال کا تصور کر اس کا استحضار کرنا. انشاءاللہ چند مرتبہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت سے غصہ خود بخود ڈھیلا پڑنا شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ وہ غلط استعمال نہیں ہوگا. اور اس کو قابو میں کرنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اگر قابو میں نہ آیا تو آدمی کو کہیں سے کہیں کسی ہلاکت میں لے جا کے ڈال دے گا.